السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان ویلاگ۔ آ کے بتاؤں کہ کل میرے ایک بات سے فیوز اڑ گیا تھا اور مجھے اتنا غصہ تھا اور دکھ تھا، تکلیف تھی کہ میں نے ویلاگ ہی نہیں کیا، اس پہ نہیں کیا میں نے کم از کم۔ کل میں اسلام آباد میں تھا اور مجھے پتہ چلا کہ جی ایک جو پولیس نے چلان جمع کرایا ہے وہ عدالت میں گیا ہے، نور مقدم کیس کی بات کر رہا ہوں اور درندے کے کیس کی، اور اس میں وہاں پہ اس کے اوپر آبجیکشنز لگ گئیں اور جج نے کہا کہ اس میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ انکمپلیٹ ہے، کچھ انڈیکس اس کے تھے، کچھ آگے پیچھے تھے ڈاکیومنٹس وغیرہ، اور انہوں نے اس کو واپس بھیج دیا کہ اب پولیس کو کہا، آئی او کو کہا کہ انویسٹیگیشن آفیسر کو اس کو صحیح کر کے لاؤ۔ تو میرا ذہن معاف ہو گیا جب مجھے یہ کسی نے خبر بتائی، میں نے کہا انبلیویبل، انبلیویبل کیوں کہ پولیس کے پاس 1.5 مہینہ پولیس نے لگایا اس بات کو، اور پولیس کا لیے تو روز کا کام ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ پہلی باری کو چلان جمع کرا رہے ہیں۔ اچھا، جب وہ چلان بنتا ہے اور فائنل ہوتا ہے پولیس کا، تو پولیس اس کو سبمٹ کرتی ہے پروسیکیوٹر جنرل کو۔ پروسیکیوٹر جنرل اس کو پورا چیک کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے اے ٹو زی کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں، کوئی بیشی تو نہیں، کوئی اس میں لکونہ تو نہیں، اور اس کے بعد وہ فارورڈ کرتی ہے کورٹس میں۔ کورٹس میں جب جاتا ہے تو ایک مجسٹریٹ صاحب کے تھرو وہ اس کو دوبارہ ویٹ کرتے ہیں اور اس کے ڈاکیومنٹس دیکھتے ہیں، چلان دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں جاتا ہے، اور پھر وہ سیشن جج صاحب جو ہیں وہ جو بھی ان کی عدالت ہے اس کو وہ معمور کر دیتے ہیں اس کے اوپر۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ تینوں لوگ 1.5 مہینے کی تیاری، 1.5 مہینے کی کاوشوں کے بعد ان کے جو چلان انہوں نے سبمٹ کیا اس میں کمیاں رہ گئی، اور اس میں کوتاہیاں تھیں، اور اس میں پروفیشنل نیگلیجنس تھی۔ تو آدمی اپنا سر نہ پکڑے تو کیا کرے کہ یار یہ کیا ہے اس ملک میں، کتنا کو کس لیول کی میڈیوکر قسم کی ایفیشنسی یا سب ایفیشنسی یا بلو مرونک ایفیشنسی جو ہے ہم اس کے تحت کام کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم دنیا کی عظیم قوم ہے اور ہم یہ ملک چلا رہے ہیں۔ کہہ رہے نہیں ہوئے، سبمٹ ہو گیا، آج وہ چلان سبمٹ ہو گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے ایک خاص جج صاحب کو وہ چلان بھیج دیا۔ ان جج صاحب کا اس میں گرامی ہے عطار ربانی۔ عطار ربانی صاحب کو چلا گیا وہ، اور میں تب سے سوچ میں بیٹھا ہوں کہ یہ بیچاری تو مر کر بھی نہیں انصاف لے سکتی۔ نور مقدم جو ہے وہ مر کر، بچر ہو کے، ریپ ہو کے، مولیسٹ ہو کے، اسالٹ ہو کے، اس کو تب بھی انصاف نہیں ملنا، تو ادھر کسی زندہ بچے کو کیسے مل جانا ہے انصاف؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ محترم جج صاحب کون ہیں۔ محترم جج صاحب وہی ہمارے فاضل جج ہیں جنہوں نے ابھی تھراپی ورکس والوں کو آؤٹ آف نو ویئر سڈنلی ایک دن ضمانت دے دی ساروں کو، اور اس دن کی میں تو وہاں تھا نہیں اسلام آباد میں، مجھے تو نہیں پتا، اور میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو آئے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آئے، تو میں بڑے ادب سے ایک بات کر رہا ہوں کہ مجھے پتا چلا ان وکلا کے تھرو، ان لوگوں کے تھرو جو اس کورٹ میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ سر آپ ڈیوٹی جج ہیں، آپ بیل نہیں دے سکتے، یہ سپریم کورٹ کی اس میں ہیئرنگ ہے یا ہائی کورٹ کی اس میں رولنگ ہے، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ جس جج نے بیل کیسز سنے ہوں گے وہی باقیوں کی بیل کیس سنے گا، تو آپ اس میں پیشی دے سکتے ہیں۔ ان کا میں جو مرضی میں کروں گا۔ پھر ان کو کہا گیا کہ جی محترم شکیل صاحب جو جج صاحب ہیں انہوں نے ان کی بیل کینسل کی تھی، تو ان کو ہی دیکھنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھے کہ میں ہی ہوں سب کچھ اور میں ہی دیکھوں گا، آپ نے جو ججمنٹ پڑھنی ہے آپ گھر جا کے پڑھ لیں۔ اب یہ مجھے کچھ وکیلوں نے کہا وہاں پہ، تو آبویسلی صحیح ہوگا، غلط تو نہیں ہو سکتا، اتنا غلط مس کوٹ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا، تو مجھے یہ بتایا گیا آج میں نے صبح جب پتہ کیا، جب یہ ہوا واقعہ، اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا اپنے بسترے میں کہ یار اللہ تعالیٰ رحم کرے، اتنی محنت، اتنی سارے لوگوں کے دعاؤں کے بعد یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو مجھے پتا چلا کہ ہمارے عدالتیں جو ہیں ان کے زونز ڈیوائیڈڈ ہیں، اور زونز یا ونگز بنے ہوئے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ ڈکیتی کا کیس ہے تو سارے ڈکیتی کے کیس ایک مخصوص صاحب کے پاس جائیں گے، سارے قتل کے کیس ایک مخصوص صاحب کے پاس جائیں گے، فوجداری کے کیس کسی کے پاس جائیں گے، اسی طرح خواتین کے جو کیس ہیں وہ ان جج صاحب کے پاس آتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے ان کو یہ مل گیا۔ لیکن میں اب سوچ میں بیٹھا ہوں کہ میں کیا سوچوں ایک عام سائل کی طرح، کہ کیا ادھر انصاف ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو تھراپی ورکس والوں کو ضمانت دے دی
اور جس طرح سے وہ ضمانت دی گئی تھی، اور رات کو آپ کو یاد ہے 7:30 8 8:30 بجے شام کو جا کے عدالت نے ان کی ضمانت ایشو کی تھی. ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی سیشن کورٹ کو 3 بجے کے بعد کام کرتے، لیکن اس دن ہو رہا تھا اور انہوں نے کیا. یہ سب کچھ ہو گیا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے پولیس کا آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ پروسیکیوٹر جنرل کا دیکھ لیں، اس کے بعد آپ وہ مجسٹریٹ کا دیکھ لیں، اور اس کے بعد آج آپ اس کیس کی نوعیت دیکھ لیں. اب 23 تاریخ کو نوٹسز ہو گئے ہیں تمام متعلقہ پارٹیز کو کہ انہوں نے کیا کیا آنا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہ خاور اور ان کی ٹیم وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے، ان جج صاحب کے فیصلے کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے، ان کی رولنگ کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے، ان کے ورڈک کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے. تو اب وہ کیسے ان کے سامنے آئیں گے اور وہ کیا پلیڈ کریں گے؟ تو اب یہ بڑی ایک catch-22 سچویشن ہے. تو جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ٹرائل شروع ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے، ٹرائل تو شروع ہو جائے گا، ہوا تو نہیں، ہو جائے گا، لیکن اب اس پہ سوالیہ نشان پڑ گئے کچھ. ان کا کیا جواب ہے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی پاکستان میں طالبان کی تعریف کرتا ہے نا، تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ان کا سسٹم آف جسٹس جو ہے نا وہ بڑا سپیڈی ٹرائل ہے، اور وہ فوری طور پہ انصاف دیتے ہیں. آپ اس کو جو مرضی انگریزی میں کہیں کہ جسٹس ہیریڈ از جسٹس بیریڈ، اور بٹ آئی مین جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یہ بھی تو کہتے ہیں نا انگریزی میں. تو مجھے امید تو پوری ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس میں راستے نکالے گا، سب کچھ ہوگا. لیکن پچھلے ایک ہفتے کی جو میں ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہوں تھراپی ورکس والوں کی، ان کے لوگوں کی، ان کے ممبرز کی، ان کے ڈاکٹروں کی، جس طرح وہ ہمارے بھی یوٹیوب چینلز پہ، ہمارے اور جگہوں پہ وہ آ کے میسیجز دے رہے ہیں، جس طرح کہ وہ کیا کہتے ہیں ڈیروگیٹری میسیجز دے رہے ہیں، سارے کچھ ان سے پتہ چل رہا ہے کہ اب وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ ان کنٹرول ہے، اور اب یہ سب کچھ لگ رہا. اور پرسوں آپ نے درندے کی ماں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے وہ چلا کے بول رہی تھی. تو آج میری ایک دوست نے مجھے پوچھا، کہتی ہے اس کی ماں کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اگر اس کی یہ تربیت نہ ہوتی تو یہ درندہ بنتا؟ پیدا تو انسان ہوا تھا، اس کے بعد درندہ بنا کہیں پہ جا کے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ نو میٹر واٹ ہیپنس، ہم اور آپ اس کیس میں ہم پوری ایفرٹ کریں گے کہ نور بیچاری کو انصاف ملے، مرنے کے بعد ملے، بچر ہونے کے بعد ملے، مولیسٹ ہونے کے بعد ملے، ٹارچر کے بعد ملے، لیکن انصاف جتنا بھی مل سکتا ہے وہ ملے. اور اس کی سب سے کم جو کڑی ہے وہ یہ ہے کہ مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا ملے. آپ بھی آج ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، اور میں بھی دعا کروں گا نماز پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو تو ہم واپس نہیں لا سکتے، لیکن کم از کم اپنے اندر لوگوں کو تو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی کتنے کو کمزور ہونا، کتنا کو ڈرپوک ہونا، اس سے بھی ڈر لو، اس کے آگے جھک جاؤ. انسان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.